والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله وصحبه أنصار الله أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جناب سندھ یونائٹڈ تنظیم کے سربراہ جناب زین شاہ صاحب، ان کے رفقا اور سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی اور موقع دیا کہ سندھ دھرتی کے ایک عظیم انسان کی پیدائش کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. دیکھیں، خداوند متعال کا یہ قانون اور سنت ہے. سنتیں، قرآنی سنتیں یا سنن الہیہ ان قوانین کو کہتے ہیں جو بدل نہیں سکتے. مثلا پہلے ایک دوست نے خطاب میں ایک آیت قرآنی پڑھی جس کا معنی یہ تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ سنن الہیہ میں سے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے، پھر وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں. جو لوگ ظلم کے مقابلے میں نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے آپ کو لا تعلق کر لیتے ہیں، کبھی بھی ظلم سے نجات نہیں پا سکتے. جو لوگ عدل کے لیے قیام نہیں کرتے، عدل کے لیے نہیں اٹھتے، جو قومیں وہ کبھی بھی عدل کا جو سویرا ہے اسے نہیں دیکھ سکتی. قرآن مجید میں خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی، کس کے لیے؟ کہ تاکہ لوگ قیام بالقسط کریں. اللہ کا نبی موجود ہو، ہادی ہو، رہبر اور قائد موجود ہو، منشور حیات بھی موجود ہو، لیکن اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو کبھی بھی ظلم کی بساط نہیں لپیٹی جا سکتی، کبھی بھی عدل کا نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا. اور عدل کا نفاذ رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہاں عدل کا نفاذ نہیں ہوگا، ظلم و ستم ہوگا. عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا جائے. ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے قانون چاہیے. قانون ہے جو میں بتلاتا ہے کہ کس کی کون سی جگہ ہے. اور قانون بنانے کے لیے جب معاشروں میں ہم سب نے اکٹھے رہنا ہے تو ہمارے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے یا اس کو قبول کیا جاتا ہے جسے ہم آئین اور دستور کہتے ہیں. آئین اور دستور جو کہ عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جو معاشرے کو اور انسانوں کو اکٹھا رکھتا ہے، اس کی روشنی میں قوانین بنتے ہیں. جس وطن کے اندر ہم رہ رہے ہیں آج 25-26 کروڑ عوام کا ملک آئین سے محروم ہو چکا ہے. متفقہ آئین کو ختم کر دیا گیا اور انہوں نے ختم کیا جو طالع آزما ہیں، جو اقتدار کے بھوکے ہیں. لہذا یہ آئین میں جو 26-27 ترامیم کی گئی اور متفقہ آئین کو چھیڑا گیا ہے، یہ در حقیقت فیڈریشن پر حملہ ہوا ہے، ایک متنازع آئین بنا دیا گیا ہے. لا قانونیت ہر طرف دیکھیں، ہم راستے میں آئے جدھر آپ دیکھیں بے جا لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، غربت ہر طرف موجود ہے، مشکلات موجود ہے. لوگوں کو کب حق ملے گا؟ حق اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ہم حق لینے کے لیے اٹھیں گے نہیں. جب تک ظالموں سے حق لینے کے لیے اٹھیں گے نہیں، چھینیں گے نہیں. یہ ظالم آسانی سے نہیں دیتے، یہ غربت بانٹتے ہیں، یہ ظلم تقسیم کرتے ہیں، یہ توہین اور تحقیر کرتے ہیں انسانوں کی اور انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بنی لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، میرے بیٹے، میرے پیارے لال،
خبردار مت کسی کا غلام بننا. اللہ نے تجھے آزاد خلق کیا ہے, سر کٹ جائے تو کٹ جائے, کبھی اپنی آزادی پر کمپرومائز نہ کرنا. لہذا یہ ظالم, یہ قاتل, یہ ڈاکو, یہ راہزن, یہ لٹیرے تھوڑے سے ہیں, مظلوم زیادہ ہیں. اگر مظلوم اکٹھے ہو جائیں واللہ بخدا یہ 2 گھنٹے کے لیے بھی نہیں رہ سکتے, 2 گھنٹے بھی انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تحریک تحفظ آئین پاکستان رول آف لا کے لیے بنی ہے, آئین کی سپریمیسی کے لیے بنی ہے, مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے بنی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے بنی ہے. آئین نے کہا ہے, لکھا ہے کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام منتخب کریں گے. انہیں حق ہے کہ اپنے حکمران منتخب کریں, نہ یہ کہ فارم 47 کے ذریعے ان پر مسلط کیے جائیں اور غاصبوں کو لایا جائے. لہذا یہ تحریک انشاءاللہ آگے بڑھے گی. عمران خان پاکستان کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے, عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں, لوگوں کے دلوں میں وہ رہتا ہے. اسے جیل میں رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور ہو گئے ہیں, ہر روز کمزور ہو رہے ہیں. یہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم یہ جو استثناء وغیرہ لیا گیا ان کے خوف کی علامت ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے, 8 فروری جس دن عوام نے اپنے مینڈیٹ کا اعلان کیا تھا اور ان کو شکست فاش دی تھی, ان طالع ازماؤں کو, اور انہوں نے لوٹا, ہارے وہ کو انہوں نے مسلط کیا ہم پر. 8 فروری پورے پاکستان میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں, جو بھی میری بات سن رہا ہے, ہم نے پورے پاکستان میں جی بی سے لے کر وادی مہران کے آخری سرے تک یعنی سمندر تک پورے پاکستان میں, اسی طرح سے بلوچستان کی آخری سرحدوں تک پورے پاکستان میں ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانا ہے, اپنی بیداری کا اعلان کرنا ہے, ان ظالموں کے خلاف میدان میں نکلنا ہے, ہڑتال کرنی ہے, دکانیں بند کرنی ہیں, اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ظالم ہارے ہوئے ہیں اور جیت عوام کی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.